ابتدائی اسلام میں یا اہل عرب کے ہاں اس دن کا نام جمعہ نہیں تھا، یوم عروبہ کہا جاتا تھا، یوم جمعہ نہیں کہا جاتا تھا۔ تو پہلا وہ بندہ جس نے اس کا نام جمعہ رکھا وہ کون تھا؟ حضرت کعب بن لوی، یہ ہیں وہ جنہوں نے اس دن کا نام عروبہ سے جمعہ رکھ دیا، کیونکہ اس کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں اور متفقہ طور پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو اس کو یوم الجمعہ کہہ دیا گیا۔ اور جمعۃ المبارک کب فرض ہوا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز جمعہ کہاں پر ادا کی؟ سموار کا دن تھا، تاریخ 12 ربیع الاول تھی۔ حضور نے قباء کے مقام پر قیام فرمایا۔ تاریخ اسلام میں پہلی مسجد جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروایا، جس کی بنیاد حضور نے رکھی، وہ ہے مسجد قباء۔ مدینے میں جاتے ہی سب سے پہلا کام حضور نے یہی کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر بنوایا، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سموار، منگل، بدھ اور جمعرات یہ قیام کیا مقام قباء پر۔ وہاں سے پھر جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف سفر اختیار کیا، اور بنی سالم بن عوف کی وادی کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سالم بن عوف کی وادی کے اندر پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع سے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز جمعہ بھی ادا فرمائی۔ اس دن کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دن جس دن کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے وہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعہ کا دن اس لیے بھی فضیلت کا حامل ہے کہ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھی داخلہ عطا فرمایا تھا، اور یہی جمعے کا ہی دن تھا جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی بھیجا تھا، اور فرمایا قیامت بھی اسی دن قائم کی جائے گی، یعنی جمعے ہی کے دن قیامت بھی ہوگی۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ یوم مشہود ہے، یوم مشہود ہے۔ فرمایا اس دن کثرت کے ساتھ میری بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو، کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس دن تمہارا پڑھا ہوا درود فرشتے لا کر میری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصال کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سوال کیا، اور وہ سوال نہ کرتے تو ہمیں اس کا جواب حاصل نہ ہو سکتا۔ قیامت تک منکرین درود و سلام، منکرین شان انبیاء کرام وہ انکار کرتے رہتے کہ نبی مر گئے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء کا پوری امت پر احسان ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا وصال کے بعد بھی؟ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی اپنی قبروں کے اندر بھی زندہ و جاوید ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو۔ یار جمعے والے دن ٹائم نکال کے ہم آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا دوڑ لگی ہوتی ہے لوگوں کی، اور درود و سلام تو چلے ایک فضیلت والا عمل ہے، نماز بھی لوگ پوری نہیں پڑھتے، ایسی جو ہے وہ جلدی مچی ہوتی ہے اور بھاگتے دوڑتے۔ ہفتے کے بعد بھی اللہ کے گھر میں آنا ہے لیکن سکون کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اور اسی طرح حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک روایت ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن فوت ہوگا، یہ بھی جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، فرمایا جو شخص جمعہ کے دن فوت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خوشخبری بھی سنوائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا عذاب قبر سے محفوظ ہوگا، اور دوسرا اجر اس کو یہ ملے گا کہ قیامت والے دن جب وہ حاضر ہوگا تو اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ نے اس پر شہیدوں کی مہر لگا دی ہوگی۔ فرمایا شہیدوں جیسا مرتبہ اللہ اسے عطا فرما دے گا، اور فرمایا اچھی طرح وضو کرو اور اللہ کے گھر میں جاؤ، کوئی لغو کلام نہ کرو، لوگوں کے کندھے نہ پھلانگو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا اور خاموشی سے جا کر خطبہ سنا اور چپ رہا
کوئی لغو بات نہیں کی۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خطبے کا بھی ادب کیا، خاموش بھی رہا، لغو باتوں سے بھی بچا رہا، اور پھر نماز جمعہ بھی اس نے جماعت کے ساتھ ادا کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں انہیں معاف فرما دیا کرتا۔ جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی خوشخبری سنائی ہے، وہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید بھی سنا دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ بھی کی ہے، خبردار کیا ہے کہ جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا کیا ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمعہ کی نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جائے، ان کے دلوں پر کہیں مہر نہ لگا دی جائے اور ان کا نام منافقین میں شامل نہ کر دیا جائے۔ ہفتے کے بعد یہ ایک دن آتا ہے، اس دن کو بھی جو ہے وہ سستی کے اندر گزار دینا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا، وقت پہ نہ پہنچنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی وعید ہے۔ ایک اور وعید ہے معجم الکبیر کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 جمعے لگاتار چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام منافقین میں درج فرما دیتا ہے۔ جو 3 جمعے لگاتار چھوڑتا ہے، اور منافقین صرف بات نہیں ہے منافقین کی کہ کہہ دیا تو منافق ہو گیا بندہ، ہم تو ایسے ہی کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کو کہہ دیتے ہیں، یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے۔ 3 جمعے لوگ کتنے غافل ہیں کہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اٹھ کر نماز جمعہ کے لیے نہیں آتے، موبائل پہ بچے لگے رہتے ہیں اٹھ کر جمعے کے لیے نہیں آتے، سردی میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، غسل نہیں کیا جی، میرے کپڑے نہیں ٹھیک جی، چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے مسجد میں نہیں پہنچتے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 جمعے جو لگاتار چھوڑے گا، فرمایا اللہ اسے منافقین کی صف میں داخل کر دے گا۔ اور رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے درجے کے اندر ہوں گے، سب سے نیچے والے درجے کے اندر منافقین ہوں گے۔ اس لیے غفلتوں سے بیدار ہو جائیں، اور جہاں قرآن مجید فرقان حمید یا احادیث رسول سے ہمیں جمعۃ المبارک کی فضیلتوں کا درس ملتا ہے، وہیں اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ بغیر عذر کے اگر ہمارا جمعہ چھوٹ جاتا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنی وعیدیں جو ہیں وہ وارد فرمائی ہیں۔ اور پھر جمعۃ المبارک کے آداب یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ صاف ستھرا لباس پہنا جائے، غسل کیا جائے، سرما لگایا جائے، خوشبو لگائی جائے، یہ ساری چیزیں سنت کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ لوگ اس بہانے سے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میں نے غسل نہیں کیا تھا، میرے کپڑے استری نہیں ہوئے تھے، اس لیے میں جمعے میں نہیں پہنچ سکا۔ اوپن سپیکر عمومی طور پر آن ہوتا ہے خطبے کے وقت، لوگوں نے سن رکھا ہے یہ مسئلہ ہے، اور خطبہ جمعہ کا سننا یہ واجب ہے۔ چونکہ نماز کے واجبات کے بارے میں بھی لوگوں نے سنا ہوتا ہے، اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ نماز کا واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خطبہ جمعہ جو ہے یہ نماز کے ساتھ منسلک ہے، اگر خطبہ جمعہ نہیں سنا جائے گا تو شاید نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو کتنے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں گھر سے نکلا تو خطبہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، میں نے کہا یار خطبہ تو سننا واجب ہے، میں خطبے کے وقت نہیں پہنچ سکا تو لہٰذا جمعے کے وقت ہی نہیں پہنچا۔ خطبہ اس کے لیے واجب ہے سننا خاموشی سے جو مسجد میں پہنچ گیا ہے، جو نہیں پہنچا اگر وہ خطبہ نہیں سن سکا، اوپن سپیکر بھی آن نہیں تھا، وہ مسجد میں پہنچا، خطبہ ہو چکا تھا، تو اب وہ نماز پڑھے گا تو نماز جمعہ اس کی ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر بالفرض 1 رکعت بھی گزر گئی ہے۔ بعض اوقات لوگ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہے، اور پھر باہر سے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں آیا تو جماعت کھڑی ہو گئی، یعنی خطبہ سننا واجب تھا شاید، تو میری نماز رہ گئی۔ حالانکہ جس طرح باقی نمازوں کے اندر آپ اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو کر باقی نماز ادا کرتے ہیں، 1 رکعت آپ کی رہ جاتی ہے، ویسے ہی آپ جمعہ کی نماز میں بھی اگر 1 رکعت بھی رہ جاتی ہے تو آپ شامل ہوں گے، اور پھر دوسری آپ کی جو رکعت رہ گئی ہوگی وہ آپ کھڑے ہو کے ادا کریں گے۔ تو بالکل آسان ہے شریعت، یار اس کو سیکھیں تو صحیح نا، سمجھیں تو صحیح، باہر سے ہی جو ہے وہ بھاگ جانا ہے یار میں نے خطبہ نہیں سنا تھا۔ اور خطبے کے کچھ آداب ہیں، دوران خطبہ کلام کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو اردو میں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، بیان ہو رہا ہوتا ہے، اس بیان کے دوران پیچھے سے کوئی آتا ہے تو وہ آگے کہیں صف خالی دیکھتا ہے تو درمیان سے گزرتا ہوا آگے آ سکتا ہے، لیکن جب عربی کا خطبہ دوسری اذان کے بعد شروع ہوتا ہے، اس خطبے کے شروع ہو جانے کے بعد جو بندہ مسجد میں داخل ہو اس کے لیے صرف اتنی اجازت ہے کہ جہاں اسے جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ جگہ ملنے سے مراد کیا ہے؟ لوگ صف میں جگہ ڈھونڈتے ہیں، بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سجدے والی جگہ تو خالی ہے نا،
جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھنے کا حکم ہے، آگے چلنے کا حکم نہیں۔ لوگ عمومی طور پر آتے ہیں تو پہلی تو بات ہے وہ خطبہ سنتے نہیں، پتہ نہیں ہے، آداب نہیں ہے، باتیں لگے ہوتے ہیں۔ پھر اندر آئیں گے تو لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے جو ہے وہ آگے آ رہے ہوں گے، خطبے کے دوران خطبے کا ادب احترام نہیں ہے۔ پھر ادھر ادھر اشارے ہو رہیں گے، وہ جی اوپر جاؤ جی، نیچے آؤ جی، فلاں کرو جی۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آداب خطبہ کے خلاف ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی غافل ہوتے ہیں کم علمی کے باعث، جس طرح خالی دامن لے کر آتے ہیں اسی طرح جمعے والے دن خالی دامن ہی لے کے واپس جاتے ہیں۔ اور جو ہی نماز جمعہ ہو جائے، سلام ہو جائے، تو 2 فرض صرف پڑھ کر بھاگنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ نماز جمعہ کی صرف 2 رکعتیں نہیں ہوتی، نماز جمعہ کی 14 رکعتیں ہوتی ہیں پوری، جن کا ادا کرنا ضروری ہے اور وہ ادا کرنی چاہیے۔ غفلت اتنی ہے ہمارے ہاں، یہ جب سلام پھرے گا تو اس کے بعد ایک بار آپ پیچھے نظر دوڑا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ باقی ہیں جو بقیہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کی غفلت کا حال کیا ہے، ہماری نوجوان نسل کی، ہماری آنے والی نسل کی تربیت کا حال کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف 2 فرض ہی پڑھنے ہیں، بس بات ختم۔ ایسا ان کا ذہن بنا ہوا ہے۔ میں اپنے طالب علموں سے بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے نوجوانوں کا، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آخر میں جو ہی مسجد میں جائیں نا، خطیب صاحب کوئی اور بات ہی نہ کریں، جو ہی ہمارے اوپر خطیب صاحب کی نظر پڑے کہیں جی بادشاہ سلامت آ گئے ہیں، وہ فوری طور پر بات وہیں پہ ختم کریں اور سیدھے جو ہے وہ مسلے پہ کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھانا شروع کر دیں اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ اور جو ہی سلام پھیریں، ہم بالکل آخر میں بیٹھے ہوئے ہوں، سلام پھیرے اور ہمارا پاؤں جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل جائے۔ اس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامت قرار دیا ہے۔ فرمایا مومن مسجد کے اندر اس طرح سکون حاصل کرتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر سکون حاصل کرتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح بے چین ہو جاتا ہے جس طرح پرندہ پنجرے کے اندر بے چین ہو جاتا ہے۔ کہیں یہ علامت تو نہیں ہے کہ آیا ہے مسجد میں اور دل میں بے چینی ہے، دل میں اوہ قرات لمبی شروع کر دی، آج تو یہ ختم ہی نہیں کر رہے مولوی صاحب، آج تو لمبی، دل میں یہ خیالات اٹھ رہے ہیں۔ بھائی یہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، آپ مومن ہیں یا منافق ہیں؟ تلاوت لمبی ہوئی، اس پر وہ دعا لمبی ہوئی، یار مولوی لمبی لمبی دعاواں شروع کر دیتے ہیں۔ یار ایک دن تو ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، اور اس دن بھی کہتے ہو مولوی لمبی لمبی دعاواں شروع کر دیتے ہیں۔ یار جناب مولویوں اور کوئی کم ہی کوئی نہیں ہے، 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں، ولیمے پہ جائیں گے 3 گھنٹے انتظار کر لیں گے، جمعے والے دن 3 منٹ بھی انتظار نہیں کریں گے، دھیان فوری طور پر گھڑی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، توجہ بٹنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں جمعے والے دن اگر 2-4 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، خاص کر کے اس موسم کے اندر، میں سمجھتا ہوں علماء کو 2-3 منٹ انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگ عمومی طور پر تاخیر سے آتے ہیں تاکہ 2-4 لوگ اور شامل ہو جائیں۔ اگرچہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کی جو سستی کا حال ہے وہ 2-3 منٹ اوپر ہونے جانے سے کئی لوگ جو ہیں وہ جماعت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا سکون سے اگر کہیں خطاب ہو رہا ہو تو آپ خطاب سنیں۔ مسجد میں آ گئے ہیں، نماز کوشش کریں مکمل نماز ادا کی جائے، اور اس کے بعد مکمل نماز ادا کرنے کے بعد آپ فارغ ہوں، اور کوشش کریں کہ آخر میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کیا جائے، اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ یوم مشہود ہے، اس دن آپ جو درود و سلام پڑھتے ہیں وہ درود و سلام مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ بلکہ حضور کی ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا جمعے والے دن میں اپنے امتی کا درود خود سماعت کرتا ہوں، خود سن رہا ہوتا ہوں، لہذا محبت میں ڈوب کر ٹائم نکال کے تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جایا کریں۔ وہ شعر اکثر نعت خوان بھی پڑھتے ہیں، بڑا سادہ سا ہے لیکن اس کے اندر کتنا حسن ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے آقا کا جواب ملتا ہے۔ یار کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم اگر سلام پیش کرتے ہیں تو کیا حضور سلام کا جواب نہیں دیتے؟ تو جس کو حضور سلام کا جواب دے دیں، بتائیں پھر اس پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جمعے والے دن کو ضائع نہ ہونے دیں، جتنی زیادہ اعمال اکٹھے کر لیے جائیں اس غفلت کے زمانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہی غنیمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔